ایک بار 3 دوست چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں تو غار کا دہانہ ایک چٹان کے گرنے سے بند ہو جاتا ہے اور اندر میں تاریکی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تو اس میں وہ تینوں دوست پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، تاریکی بھی ہو گئی اور دم بھی گھٹنے لگا۔ تو ایسے میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے آپس میں کوئی بھی عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کے وسیلے سے اس کو دعا کیا جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص شروع کرتا ہے دعا، کہتا ہے یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری شریک حیات ہے اور ان کی کفالت، ان کی نگہداشت میرے ذمے ہے، اور روز کا میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بکریاں چرا کے اور جانور چرا کے لاتا تو سب سے پہلے میں دودھ دو کے اپنے والدین کو پیش کرتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن ہوا یہ کہ جب میں جانور چرانے گیا تو مجھے واپس ہونے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوا، اس کے بعد جب میں والدین کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے والدین کی نیند میں مخل ہوں، انہیں جگاؤں، اور یہ بھی مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ بچے بھوک سے پریشان ہو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے یا اللہ اگر یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ یہ جو درہ ہے، یہ جو اس کو کشادہ فرما دے تاکہ ہم لوگ آسمان دیکھ سکیں۔ تو یہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جو درہ تھا وہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ جو گھٹن تھی وہ دور ہو جاتی ہے اور آسمان نظر آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یعنی اس میں اللہ جل شانہ سب سے پہلے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی توحید بتا رہا کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ تو عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کرنا تو صرف اللہ کی کرنا، لیکن اپنی توحید کے بعد جو سب سے پہلا درس، جو سب سے پہلی تعلیم اللہ جل شانہ دے رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا۔ اس کا اللہ جل شانہ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی تمہاری حیات میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تم انہیں پالو، تمہیں خدمت کا موقع ملے، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ تم انہیں اف نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے ادب سے باتیں کرنا۔ یہ جو اسلوب، یہ جو طریقہ بتایا اللہ جل شانہ، یہ جو آرڈر بتایا ہے کہ ان سے ادب سے بات کرنا، اب اس کے بعد ان کو جھڑکنا نہیں اور ان سے اف تک نہ کرنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ والدین سے اف کرنا، تو آدمی تو خود والدین کا محتاج ہے، وہ تو خود اس کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن ایک عمر آتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے جب ان کو اپنے اوپر بھی اختیار نہ رہے، جب وہ ایک بات کو بار بار دہرائیں، جب ان کی باتوں سے، ان کے ایکشن سے تمہیں اریٹیشن ہونے لگے، تمہیں پریشانی ہونے لگے، تب اس کیفیت میں تم کیا کرو؟ پہلی بات تو تم ان کا ادب کرنا نہ چھوڑو، ان کا ادب کرو، ادب سے باتیں کرو۔ دوسری بات، انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ایک ایکسٹریم پہ کہتا ہے کہ انہیں اوف تک نہ کہو۔ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اوف کر جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ کیئر نہیں کرتے، کہتے کہ اس میں ویسی کوئی کیا بات ہوئی، اس نے کوئی بڑی بات تو نہیں کی، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بچہ، کوئی اولاد اپنے والدین کو اف تک کرے۔ یہ جو اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اس میں آگے یہ فرماتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم جتنے بڑے ہو جاؤ
تم جتنے صاحب منصب ہو، تمہارا بڑا رتبہ ہے باہر میں، تم بہت بڑی شخصیت ہو، لیکن جب گھر جاؤ تو عز و انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے کھڑے رہو، عز و انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اس طرح سے پیش آؤ کہ جیسے اپنے پروں کو جھکا کر ان کے سامنے رہو، والدین کے سامنے اف نہ کرو، جھڑکو نہیں، ادب سے پیش آؤ۔ اب جب کھڑے بھی رہو تو اس میں بھی احتیاط کرو کہ جو تمہارا پوسچر ہے وہ ایک دم بہت ہی ادب والا ہو، اپنے آپ کو سرنڈر کرو اور اپنے آپ کو پورے عز و انکساری سے والدین کے سامنے کھڑے رہو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا اللہ ان پر اپنا رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے پوسا پالا، میرے اوپر شفقت کی، میرے تمام جو چیزوں کو درگزر فرمایا، میری کمیوں کو درگزر فرمایا اور مجھے اپنے کلیجے سے لگایا اور مجھے میری پرورش کی، یا اللہ تو بھی ان کے اوپر اپنا رحم فرما۔ تو یہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس معاشرے میں جو سب سے بڑی شکایت اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو یہ شکایت ہے کہ بچے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، بچے جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے باہر چلے گئے ہیں، بچے ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، سب کے سامنے بھی پیش آتے ہیں، تنہائی میں بھی پیش آتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اپنے توحید کے ساتھ جوڑ کر ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت بنا دی، ایک مومن ہونے کے لیے شرط بنا دی کہ تم والدین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اف تک نہ کرو، اور یہی تک نہیں بلکہ والدین کی خدمت کو باعث قبولیت بنا لیا کہ تم اگر اس وسیلے سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ ہم لوگوں کو والدین کی اطاعت اور ان کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔